سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ بعافیت جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 88 آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ روایت تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ تو جب ان کی شادی ہو گئی تو ایک عورت نے آ کر ان کو خبر دی کہ میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہے۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ تم نے دودھ پلایا ہے، اور نہ تم نے اس سے پہلے مجھے نکاح سے پہلے اس کی خبر دی ہے۔ بہرحال پھر آپ سوار ہو کے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس چیز سے متعلق آپ سے سوال کیا کہ ایک عورت نے آ کے ایسے کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس نکاح کو کیسے برقرار رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق اس طرح کہا گیا ہے۔ پھر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے علیحدہ ہو گئے اور ان خاتون نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا۔ تو اس پر پچھلے پروگرام میں کلام ہو چکا تھا کہ ہم نے آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتایا تھا کہ ویسے تو بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دودھ پلانے کی مدت حولین کاملین قرآن میں ذکر کی ہے، یعنی 2 کامل سال اگر پلانا چاہیں تو 2 کامل سال بچے کو دودھ پلائیں گے، اس کے بعد پھر دودھ پلانا منع ہو جاتا ہے۔ لیکن رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال رکھی گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ حملہ و فصالہ 30 شہرن بیان فرمایا ہے کہ اس بچے کا حمل، یعنی عورت کا اس کو اپنے شکم میں رکھنا اور پھر اس کا دودھ چھڑانا، یہ 30 ماہ میں ہے، اور 30 ماہ کے 2.5 سال بنتے ہیں۔ تو اب چونکہ 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، حمل اور فصال، حمل اور دودھ چھڑانا، ان دونوں کے لیے مدت ذکر کی گئی تھی۔ تو ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ جب یہ 2 چیزیں ذکر کی جائیں اور ان کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے یا ایک اقرار کیا جا رہا ہے تو دونوں کے ساتھ مکمل طور پہ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ زید اور عمر کو مارا گیا، تو اس کا مطلب ہے زید کو علیحدہ مارا گیا ہے، عمر کو بھی مارا گیا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اقرار کرتے ہیں کہ جی زید اور عمر کے مجھ پر 1000 درہم ہیں یا 1000 روپے ہیں، تو جب میں یہ کہوں گا تو زید کے بھی 1000 ہوں گے، عمر کے بھی گویا کہ 1000 ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ حمل، اس کی مدت اللہ نے فرمایا 30 شہرن 2.5 سال، اور فصال دودھ چھڑانا 2.5 سال۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق دودھ 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں، 2 سال آپ کے شاگرد صاحبین فرماتے ہیں حولین کاملین والی آیت سے۔ تو اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حمل والا معاملہ ہے اس میں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے۔ تو وہاں چونکہ ایک حدیث آ گئی ہے جو اس 2.5 سال والی مدت کو کم کرنے کے سلسلے میں بطور وضاحت ذکر کی جا سکتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ 2.5 سال جو ہے وہ ویسے تو حمل کی مدت ذکر کی گئی ہے، لیکن چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 ماہ ذکر کر دیے ہیں، اس لیے وہاں تو وہ باقی مدت ختم کر دیں گے اور 6 ماہ حمل کے کم از کم رکھیں گے۔ لیکن 2.5 سال جو دودھ چھڑانے کے لیے مدت مقرر کی گئی ہے، اس کو کم کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کا مخصص نہیں ہے، اس کو کم کرنے والی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لہٰذا امام اعظم کہتے ہیں کہ بچے کا دودھ چھڑانا 2.5 سال میں ہوگا۔ اب یہاں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، ایک آیت کہہ رہی ہے 2 سال، دوسری آیت سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال کر رہے ہیں کہ 2.5 سال تک۔ تو پھر فقہا نے ان دونوں اقوال میں، دونوں آیات میں اس طرح تطبیق کی ہے، موافقت پیدا کی ہے کہ بچے کو نارمل حالت میں تو 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا، اس سے آگے دودھ پلانا منع ہوگا، لیکن اگر کوئی عورت 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر بچے کو دودھ پلائے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ایک قول امام اعظم کا 2.5 سال کا بھی ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل سے تھوڑا سا آپ سمجھ گئے ہوں گے
لہٰذا اچھا پھر دوسرا احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے باہمی معاملات میں گواہی کا نصاب 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں مقرر کر دیا ہے، تو یہ ہر جگہ جہاں گواہی دی جائے گی یہ نصاب چلے گا، کیونکہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ لہذا اس معاملے میں بھی احناف کا یہی موقف ہے کہ اگر دودھ پینے کی گواہی قبول کی جائے گی یا کسی کا قول اس سلسلے میں قبول کیا جائے گا تو ضروری ہے کہ 2 مرد گواہی دیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ اگر یہ گواہ موجود نہیں ہیں، ان کا نصاب موجود نہیں ہے، تو پھر اس شخص کی 1 عورت کی جیسے گواہی یا 1 مرد آ کے گواہی دے دے، ان کی گواہی نامعتبر ہے، کیونکہ قرآن کی نص قطعی حکم فرما رہی ہے۔ اس پوری تفصیل کے بعد اب اس حدیث میں دیکھیں، ہم وضاحت کر ہی چکے ہیں لیکن پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک خاتون آ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اب حدیث میں ایک عورت کا ذکر آ گیا کہ اس نے دودھ پلانے کے بارے میں ذکر کیا ایک عورت نے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی چاہیے، باہم ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث قرآن پاک کی آیت کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم حدیث کی وجہ سے قرآن پاک کے حکم کو ختم کر دیں۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ نصاب تو وہی ہے کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورت گواہی دیں گے تو پھر یہ رداعت ثابت ہوگی۔ رداعت کا مطلب ہے کہ 2.5 سال کی مدت میں دودھ پلانا ثابت ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ رداعت ہے، یعنی پھر اس سے جس عورت نے دودھ پلایا ہوتا ہے وہ بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اس کا شوہر اس کا رضاعی والد بن جاتا ہے، اور یہ دودھ پلانا 2.5 سال کی مدت میں رداعت کہلاتا ہے۔ تو یہ رداعت ثابت ہو جائے گی اگر 2 مرد اور یا 1 مرد 2 عورتیں گواہی دیں، لیکن چونکہ یہاں پر ایسا نہیں تھا تو شرعی گواہی موجود نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حدیث کی وجہ سے قرآن پاک کے نصاب کو ختم کر دیں، لیکن اب حدیث کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر قرآن اور حدیث میں باہم ٹکراؤ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم دونوں کے کچھ ایسے مفہوم اخذ کرتے ہیں، کوئی ایسا معنی لیتے ہیں کہ نہ یہ غلط ہو اور نہ یہ غلط ہو۔ لہٰذا علماء احناف نے بیان فرمایا کہ نصاب اس سلسلے میں گواہی کا نصاب تو یہی ہے کہ 1 مرد یا 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اس کے بغیر رداعت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 عورت کی گواہی کو کافی قرار دیتے ہوئے نکاح ختم کرنے کا حکم دیا، تو یہ صرف احتیاط کی وجہ سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کے بعد لوگ انگلیاں اٹھائیں، آپ کو تہمت لگائیں، آپ پہ بدگمانی کریں، آپ کے لیے آپ کے حق میں لوگوں کے لیے غیبت کے دروازے کھل جائیں اور لوگ آپ کو برا بھلا کہیں کہ دیکھو جی بہن سے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس تہمت سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دے دیا، ورنہ اس لیے حکم نہیں دیا کہ 1 عورت کی گواہی اس حق میں معتبر ہے۔ جب ہم یہ مفہوم لے لیں گے تو قرآن کا مفہوم اپنے مقام پہ درست، قرآن کا حکم اپنے مقام پہ درست، اور یہاں پر اپنے مقام پہ۔ لہٰذا آج کل کے دور میں مثال کے طور پہ وہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، شارع علیہ السلام تھے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجوبی طور پہ آپ کے حکم کو قبول کر لیا۔ لیکن آج کے دور میں اگر مثال کے طور پہ کہ عورت خاندان میں کھڑی ہو جاتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا اس کے بعد کہ جی